ویلکم بیک جناب. ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے اور ہم نے بہت کچھ لرن کیا کہ کس طرح سے حقوق جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. لیکن ہم ایک چیز کو ذرا اور ڈسکس کر لیں, یتیموں اور مساکینوں کے حقوق کے بارے میں, کیونکہ یہ وہ حقوق ہیں جو موسٹلی لوگ, معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا, لیکن یہ وہ حقوق ہیں جن کو زیادہ تر لوگ کھا جاتے ہیں, جن کو لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا اس کے اوپر بھی فوکس کریں. تو آپ دونوں سے ہی سوال, مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ مساکین کے حقوق, یتیموں کے حقوق کیا ہیں, اور اگر ہم سے وہ انٹینشنلی ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا ان کے حق کو کھا جاتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء جو چیپٹر آغاز ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ تلقین کی ہے کہ اپنے اچھے مال کو یتیموں کے, مطلب اپنے برے مال کو یتیموں کے اچھے مال سے نہ ملاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی خراب چیز ہے, یتیم کے پاس اچھی چیز ہے, تو اس سے ہم ادلا بدلا ایکسچینج کر لیتے ہیں. قرآن نے اس چیز کو سختی سے منع کی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے, اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور نرمی آ جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو, ان کی کفالت کرو گے, اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا. ایک حدیث میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا. حضور نے پوچھا تم نے کیوں رکھا؟ فرمایا میں نے اللہ کی محبت میں رکھا. فرمایا جتنے بال اس کے سر پر ہیں اللہ نے تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائیں. جو یتیم اور بیواؤں اور مساکین کے خدمت کرتا ہے اور ان کے کام میں لگ جاتا ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے, اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. مگر یہاں ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ میری بات کو غلط نہ سمجھے, کبھی کبھی ہم بہت لاڈ پیار میں یتیم کو یا مساکین کو بگاڑ بھی دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بہنوں کا انتقال ہو گیا تو وہ بہن کو گھر لے آیا, اب وہ بچے کو اتنا زیادہ لاڈ پیار کر دے کہ وہ بچہ بگڑ جائے, تو ہمیں یہاں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے. یتیم کے حق کو سلب نہیں کرنا, یتیم کا جو حق ہے اسے دینا ہے, اور اس کا حق یہ بھی کہ اس کی اچھی پرورش کریں, اس کو لاڈ پیار میں زیادہ بگاڑے بھی نہیں, اس کی تعلیم پر, اس کی تربیت پہ توجہ رکھیں. جب آپ اس کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں گے تو وہ انشاءاللہ زمانے کا ایک بہترین انسان بن جائے گا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے کا ایک برا شخص بن جائے. اور اگر برا شخص آپ کی وجہ سے بنا تو کل قیامت میں اللہ آپ کو پکڑ کر اس کی سزا بھی دے گا. بالکل, بہت صحیح بات کہی, کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میرے خیال سے ہم سبھی کو سننی چاہیے, کہ جنرلی ہم اگنور کر دیتے ہیں آنے والی باتوں کو اور ایک کان سے سن کے دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اکنالج کریں, اور اگر ہم سے خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, کوئی ہم نگلیکٹ کر گئے ہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی, تو اللہ سے معافی مانگیے اور سب کے حقوق پورے کیجیے. میں آپ سے بات کروں گی, جہاں ہم نے غریبوں اور مساکین کی بات کی, وہاں پر جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے نوکر چاکر آتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو گھر پر آ رہا ہے کام کرنے کے لیے, ہمارا اس کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے اور ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں سب کے حقوق نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کی, کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو یہ شک ہو گیا تھا کہ آپ کبھی کہیں ان کو ہماری میراث میں حصہ دار نہ قرار نہ دے دیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تو ہمیں سب کے حقوق ملتے ہیں. اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں موجود تھے, کوفے کو دارالسلطنت بنایا تھا, تو ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو, آپ کو بریک لینا ہے؟ آپ بات کیجئے, آپ بریک لے لیں گے, آپ بات کیجئے. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کوفے کے باہر کہیں جانا پڑا. اچھا, راستے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کہ غیر مسلم تھا. اب شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو لکھا ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ کون تھا, غیر مسلم تھا, یہودی تھا, عیسائی تھا, نصرانی تھا, صرف اتنا لکھا کہ وہ غیر مسلم تھا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کی جو بات چیت ہوئی, اس نے مولا کی منزل پوچھی اور اپنی منزل بتائی. تو معلوم یہ ہوا کہ دوران سفر ایک دوراہا آتا تھا, وہاں تک ان دونوں کو ایک ساتھ سفر کرنا تھا, اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کی جانب آ جاتے اور وہ شخص
शख्स अपने रास्ते पे चला जाता। तो वो दोराहा आया और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, वो शख्स जो कि अली को पहचानता नहीं था, और वो अली से मुसाफहा किया, मुआनका किया, और उसके बाद वो अपने मंजिल की जानिब चल पड़ा। थोड़ी दूर जब वो गया था तो उसको महसूस ये हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है, और उसने जो मुड़कर देखा तो उसने वो वही अजनबी मुसाफिर, क्योंकि वो मौला अली को पहचानता नहीं था, लिहाजा वो नहायत हैरान हुआ। उसने कहा कि अभी तो हमने मुसाफहा किया था, मुआनका किया था, हम एक दूसरे से रुखसत हुए थे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलकीन फरमाई है कि अगर तुम किसी के साथ मुसाफरत इख्तियार करो तो उस मुसाफरत के हक़ का तकाज़ा ये है कि उसको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाओ और उससे पूछो कि उसके पास ज़्यादा राह है या नहीं। तो उसने कहा कि यकीनन आपके पैगम्बर अकरम की इतनी बेहतरीन तालीमात हैं कि जिनकी बिना पर ये इस्लाम रोज़ अफ़ज़ू तरक्की कर रहा है। और जब वो शख्स किसी काम की गरज से कूफा आया तो उसने देखा कि उसी रोज़ का अजनबी मुसाफिर जो तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ हुकूमत के कामों को सरअंजाम दे रहा है, तो वो कलमा पढ़कर कबूल इस्लाम कर लेता है। सुभान अल्लाह, कितनी कोई खूबसूरत बात है। तो आप देखें कि जो हुकूक हैं हर किसी के हैं, और चाहे वो मुसाफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाले क्यों ना हो, वालिदैन से लेके वही बात है कि जो ज़ीरू अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी है सबके हुकूक हैं, और हमें उन हुकूक का ख्याल करना चाहिए। वक्त हो जाता है एक ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।